ہے جس دل میں اللہ ہی اللہ ہے، بڑی برکت اس دل میں ہے جس دل میں اللہ ہی اللہ ہے، زباں پر لا الہ الا اللہ اور دل میں اللہ ہی اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اس پاک ذات سے آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم کو بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، شادی بیاہ کی محفل ہو، آپ دائیں دیکھیں، آپ بائیں دیکھیں، آپ ہنسی مذاق کریں، آپ فضول باتیں کریں، شادی بیاہ کی محفل ہو، یہ سب کریں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی مجلس نصیب ہو تو اللہ فرماتا ہے میرا کلام بیان ہو تو خاموش ہو کر میرے کلام کو سنو تاکہ میں تم پر رحم کر سکوں۔ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی قبروں کو گندا کر دیا، ہم نے گناہ کر کر کے اپنی قبروں کو اندھیرا کر دیا۔ آج اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اپنے ذکر کی مجلس نصیب فرمائی، تو میرے پیارے بھائی بزرگ، میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرنا۔ چند ایک باتیں عرض کروں گا، جس نے ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنا، اللہ کی قسم وہ اپنے دلوں میں نور منتقل ہوتا محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جا رہے ہیں، ایک نجومی آیا، آ کر کہتا ہے اے علی، میں تمہیں ایک ایسے ستارے کے سائے میں دیکھتا ہوں جس کا سایہ منحوس ہے، جو اس ستارے کے سائے میں آ جائے وہ کبھی فاتح نہیں بنتا، شکست کھا کر لوٹتا ہے۔ اے علی، میں تمہیں منع کرتا ہوں، تم اس جہاد میں نہ جانا، تم کامیاب نہیں ہوگے، تم شکست کھا کر لوٹو گے۔ حضرت علی نے فرمایا نجومی، تو اپنی نجومیت اپنے پاس رکھ، رسول پاک کے دین نے پکارا ہے، اللہ کی رضا نے پکارا ہے، علی یہ جہاد ضرور کرے گا اور علی شکست نہیں بلکہ فاتح بن کر لوٹے گا۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، حضرت علی میدان جہاد میں گئے، کافروں کی گردنیں تن سے جدا کر دی، کافروں کی صفے اچاڑ کر رکھ دی، آخر کار حضرت علی فاتح بن کر لوٹے۔ سامنے نجومی کھڑا تھا، آپ نے فرمایا نجومی، تو نے تو کہا تھا میں شکست کھا کر لوٹوں گا، دیکھ میں فاتح بن کر لوٹا۔ نجومی کہتا ہے اے علی، بڑے سے بڑے نجومی کو دکھاؤ، تم ایسے ستارے کے سائے میں تھے، جو بندہ اس ستارے کے سائے میں آ جائے، اس ستارے کا سایہ منحوس ہے، وہ کبھی فاتح نہیں بن سکتا، وہ شکست کھا کر لوٹتا ہے۔ علی میں حیران ہو، تم فاتح کس طرح بن گئے؟ حضرت علی نے فرمایا نجومی، ہم ستاروں کے تابع نہیں، ستارے ہمارے تابع ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، دنیا کی ہر شے اس کی خادم بن جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے یا باری تعالیٰ، یہ تیرا بندہ، یہ تیرے در کا سوالی، رب کریم یہ تجھ سے فریاد کرتا ہے، تو اپنے بندے پر فضل کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے سے پیار کس طرح کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کس طرح چاہتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیارے بندے اگر میری محبت دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے اگر میرا پیار دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے پیارے بندے
اگر میری چاہت دیکھنا چاہتا ہے تو میرا پاک کلام پڑھ۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے پیارے بندے تو میرا ذکر کر۔ یا باری تعالیٰ اگر تیرا بندہ تیرا ذکر کرے گا، یا باری تعالیٰ اگر تیرا بندہ تجھ سے پیار کرے گا، یا باری تعالیٰ اگر تیرا بندہ تجھ سے محبت کرے گا، پھر تو بدل میں کیا دے گا؟ رب نے فرمایا میرے پیارے بندے تو میرا ذکر تنہائی میں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرا ذکر تنہائی میں کروں گا۔ اے میرے پیارے بندے تو میرا ذکر مجلس میں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کروں گا۔ اے میرے پیارے بندے تو میرا ذکر کرتے کرتے، اے میرے پیارے بندے تو مجھ سے پیار کرتے کرتے، اے میرے پیارے بندے تو مجھ سے محبت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن میں تیرا ذکر کس طرح کروں گا؟ میں قیامت تک آنے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دوں گا، دیکھو فلاں میرا بندہ وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا، دیکھو فلاں میرا بندہ وہ مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، دیکھو فلاں میرا بندہ وہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اے آنے والوں تم بھی اس بندے کا ذکر کرو، پھر قیامت تک آنے والے تیرے نام کو زندہ رکھیں گے۔ آج ہم سب مل کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج مخلوق ان کا ذکر کرتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں، جب سورج طلوع ہوتا ہے ایک درخت دوسرے درخت سے پوچھتا ہے اے درخت میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تیرے پاس سے اللہ کا ذاکر گزرا؟ وہ درخت کہتا ہے ہاں میرے پاس سے اللہ کا ذاکر گزرا۔ رسول پاک فرماتے ہیں دنیا کی ساری شے جمع ہو کر اس درخت کو مبارکباد دیتی ہے، اے درخت تجھ کو مبارک ہو، تیرے پاس سے اللہ کا ذاکر گزرا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کے ذاکر سے دنیا کی ہر شے محبت کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ۔ کیا ہستی ہے؟ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ آئیے احوال پڑھ کے دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس میں ایک چور آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ہماری بھی ایک شرط ہے، جب اذان ہو تو تم صرف اذان کہہ دینا۔ اس نے کہا حضرت میں چوری نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اے صاحبزادے جو ہم کہہ رہے ہیں تجھے ہماری بات ماننی پڑے گی، یہ بخت اور نصیب کی بات ہے، رات کا پہر ہر ایک پر آتا ہے، ہم پر بھی رات کا پہر ہے، ہم اللہ کے ذکر میں محو ہیں، اللہ کے رات کا پہر ہر ایک پر آتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں اگلے کی عزت کو خراب کر دوں گا، یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں ڈکیتی مارنے والا بن جاؤں گا، یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں چوری کرنے والا بن جاؤں گا، یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں اگلے کا خون بہا دوں گا۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں تجھے سجدہ کروں گا، یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں گا، یا باری تعالیٰ کب رات آئے گی میں اپنے گناہوں کی توبہ کروں گا۔ یہ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جو رات کے پہر میں اپنے رب سے مناجات کرنے والے ہیں۔ ان بندوں کی شان و عظمت کیا ہے جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے رب کو مناتے ہوں گے، جو رات کی تاریکی کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا وہ بندے کہاں ہیں جو رات کے پہر میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، گناہ سے بچ کر اپنے گناہوں پر نادم ہوا کرتے تھے، وہ بندے حاضر ہو جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سارے پردے حجابات ہٹا کر انہیں براہ راست اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ رات ہر ایک پر ہے،
اور رات ہماری بھی گزر رہی ہے، یہ نصیب والے ہیں جن کی رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضرت میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، ہماری بھی شرط ہے، جب اذان ہو تو تم اذان کہنا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے۔ اس نے بیعت کی، بیعت کر کے چلا گیا۔ اب آرام سے بیٹھا ہے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی کچھ کما، تو چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے۔ اس نے کہا بڑے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، چوری بھی بڑی کروں گا۔ اس نے پلان بنایا کہ بادشاہ کے محل کے اندر چوری کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، اللہ والوں کی حکمت اللہ والے جانے کیا حکمت و دنائی۔ یہ بادشاہ کے محل میں یہ چور داخل ہوا، اس نے چوری کرنا شروع کی، سارا خزانہ جمع کیا، پوٹلی باندھی، سر پہ رکھی۔ ابھی سر پہ رکھی تھی، آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان فجر کا وقت پہنچا۔ اس نے کہا میں نے حضرت سے کہا تھا حضرت میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور حضرت نے کہا تھا پھر ہماری بھی ایک شرط ہے، تو چوری نہیں چھوڑے گا، پھر جب اذان ہو تو تم اذان کہہ دینا۔ اس نے کہا حضرت سے جو عہد کیا تھا وہ تو کرنا پڑے گا۔ اس نے پوٹلی ایک طرف رکھی، اس نے اذان بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بادشاہ بیدار ہوا، بادشاہ جاگا۔ اس نے کہا وزیرو مبارک ہو، ہمارے محل میں کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ چور فطرتاً تو چور تھا، لیکن نسبتوں کی بات دیکھیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کیا، آپ دیکھیں فطرتاً تو چور ہے، لیکن اللہ کیسے عزت نصیب فرماتا ہے۔ اس نے اذان کہہ دی، یہ چور اذان کہہ کر سنت ادا کرنے لگا۔ بادشاہ وضو کر کے آیا، وزراء بھی وضو کر کے آئے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھتا ہے کہ ملک کا بادشاہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، وزراء بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب یہ سوچ میں گم ہے، یہ کیا معاملہ بن گیا؟ میں تو چوری کرنے آیا تھا اور یہ میرے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا بھائی میں تو چور ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے، ہمارے محل میں تو اذان گونجی ہے، یہ تو کوئی اللہ کا ولی دے سکتا ہے، کوئی چور نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مہربانی کرو بھائی میں تو چور ہوں۔ کہا نہیں تو چور نہیں ہو سکتا، تو تو اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں فطرتاً چور ہوں، جو ہے وہ تو میرے بڑے پیر ہیں، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ نے کہا پھر ہماری بھی ان سے ملاقات کراؤ۔ یہ چور آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے ملک کا بادشاہ ہے، وزراء ہیں، سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھ کر مسکرانے لگے، آ کر کہتا ہے حضرت آپ نے تو مجھے پھنسا دیا۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے تو نے کیا سمجھا؟ کیا تو چوری رہے گا؟ جب تو نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی، ہم نے تجھے اپنا نہیں بلکہ تاجدار کائنات نے بھی تجھے اپنا بنا لیا تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، یہ نسبتیں کیسی کمال کی ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ان نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، جو اللہ کا بندہ اس نسبتوں کے عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ دنیا میں بھی بھلا ہوتا ہے، آخرت بھی اس کی بھلی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، جب ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ ہستیاں اس بندے پر خاص نظر رحمت